الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ کے تمام احکامات پر چلے، اور اس کے نبی کے طریقے پر مر مٹے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چونکہ کافر ایمان کی دولت سے محروم ہے، اس محرومی کی وجہ سے وہ احکام شرعیہ اور فرعیہ پر نہیں چلے گا۔ اس کے مد مقابل جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا لائے۔ جس طریقے سے دین اسلام نے زندگی کے مختلف شعبوں میں
احکامات بتلائے ہیں، ہدایات کیے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے ظاہری اعضاء کے جو بال ہیں ان بالوں کے احکامات بھی شریعت اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ دراصل یہ موضوع گزشتہ جمعہ سے آپ حضرات کے حضور شروع ہوا ہے۔ جسم کے بالوں میں سے ہے ایک داڑھی کے بال، جس کے متعلق کئی مسائل گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ تو بزرگان محترم، داڑھی جو ہے یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت مستمرہ ہے۔ حدیث کے اندر اس کو فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیز یہ داڑھی بڑے اور بچوں میں تمیز کرنے والی چیز ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، تو اس کی تعظیم ضروری ہے، عزت کرنا ضروری ہے۔ اس کو ایک مشت سے کم کرنا اور اس کو بالکل صاف کر دینا، منڈوا دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اب داڑھی پر اور سر کے بالوں پر خضاب لگانے کے احکامات کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ یعنی داڑھی کو اور سر کے بالوں کو رنگین کرنا کیسا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے، سیاہ خضاب کے علاوہ یعنی کالے رنگ کے علاوہ دیگر رنگوں کا استعمال یعنی دیگر رنگوں کو لگانا علماء مجتہدین کے نزدیک نہ صرف کہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ احادیث کے اندر کالے رنگ کے استعمال کی ممانعت آئی ہے، اس کے علاوہ جتنے رنگ ہیں اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کالے رنگ کا استعمال وہ ہر طریقے سے ناجائز اور حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے بالوں کو کبوتروں کی سینوں کی طرح سیاہ کریں گے، کالا کریں گے۔ قیامت کے دن وہ جنت تو کیا، جنت کے بو سے بھی محروم ہو جائیں گے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ نیز اوجز المسالک جلد نمبر 2 کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بالوں کو سیاہ کرے گا، کالا کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیں گے، کالا کر دیں گے۔ کتنی بڑی سخت مذمت ہے حدیث کے اندر۔ آپ کسی بندے کو پکڑ کر مسجد میں سب لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ سیاہ کر کے دیکھیں، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس میدان محشر کے اندر شروع سے لے کر آخر تک کے لوگ جمع ہوں گے۔ ویسے لوگوں اتنے بھرے مجمع میں اگر کسی انسان کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے تو کتنی ضلالت اور کتنے نقصان اور خسران کی بات ہوگی۔ اکثر لوگ یا تو مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے کالے رنگ کا استعمال کرتے ہیں، یا معلوم ہے لیکن اپنے کو جوان بتلانے کے لیے، اچھا دکھلانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ کلیاً اور جزاً دونوں طریقے سے حرام ہے۔ کالے رنگ کے متعلق
آپ کوئی ایک فتویٰ ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے متعلق یہ کہا ہو کہ اس کا استعمال جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو رنگ ہے اس کے استعمال کی اجازت شریعت مطہرہ نے دے دی ہے۔ لیکن دیکھیں، کالے رنگ کا استعمال مجاہد کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیا غرض ہے؟ غرض یہ ہے مجاہد وہ جب اپنے بالوں کو سیاہ کرے گا تو دشمن پر اس کا رعب پڑے گا، اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کو بلند کرنے کی غرض ہے۔ صرف اس غرض کی بنیاد پر کالے رنگ کے استعمال کی اجازت مجاہد کو دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کے لیے بھی کالے رنگ کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ، دھوکہ دہی کے لیے یعنی دھوکہ دینے کے لیے کالے رنگ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی یہ تو حرام علی حرام ہوا۔ اسلام کے اندر دھوکہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اب دھوکہ دینا بھی حرام، سیاہ رنگ کا استعمال بھی حرام۔ کئی لوگ ہیں شادیوں کے موقع پر، رشتوں کے موقع پر اپنے آپ کو جوان بتلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے سیاہ رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام فعل ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ دھوکہ دینا اس وقت تو آسان ہو جائے گا، لیکن آگے چل کر فتنے کا یہی سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ جن رنگوں کے استعمال کی احادیث کے اندر اجازت دے دی گئی ہے، اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے استعمال کر لیں، اس کی گنجائش شریعت مطہرہ کے اندر دے دی گئی ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے سیاہ خزاں کا استعمال، یعنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالے رنگ کا استعمال، بعض لوگ اپنی اپنی کتابوں کے اندر پڑھ کر یہ مسئلہ اخذ کیے ہوئے ہیں کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جائز ہے۔ بھائی ہرگز کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے، حدیث کے اندر سیاہ خضاب کے استعمال کی ممانعت اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے رنگ ہیں ان کے استعمال کی اجازت دے دی ہے، لیکن آج جو دکانوں میں رنگ ملتے ہیں، براؤن کلر کا ملتا ہے اور دوسرے رنگ جو ہیں، دیکھیے ان کا استعمال اس وقت جائز ہے، ان کے استعمال کی اس وقت تک اجازت ہے جبکہ اس کا کوئی خطرہ نہ ہو کہ اس میں حرام اشیاء ملی ہیں۔ اگر تھوڑا بھی شبہ ہو کہ اس کے اندر حرام اشیاء ملی ہیں اور حرام اشیاء کے ذریعے یہ بنایا گیا ہے اور یہ بالکل چپکنے والا ہے جسے پانی نہیں بالکل نہیں لگتا، تب ان کے استعمال کی کوئی بھی اجازت نہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ چیزیں مشکوک ہیں، شبہ سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے سرخ مہندی کا استعمال، آپ اس کا استعمال کریں، ہر خطرے سے آپ پاک ہوں گے، ہر خطرے سے آپ محفوظ ہوں گے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یقین ہو کہ اس کے اندر جو اشیاء ہیں وہ حلال ہیں، تب تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اب سیاہ رنگ کا استعمال ناجائز حرام ہے، اب کیا اس کا بنانا اور اس کا بیچنا جائز ہے؟ جی بنانا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک شق یہ ہے کہ اس کا استعمال مجاہد کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے اس کا بنانا اور بیچنا، بلکہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں فروخت کرنا جو کہ مجاہد نہیں ہے۔
جو میدان جنگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ یا تو دھوکہ دہی کے لیے یا اپنے کو خوبصورت بنانے کے لیے دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بیچنا ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجرت بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے، جو داڑھی کٹاتا ہے یا منڈواتا ہے اس کی اذان اور اقامت کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے، ایک مشت سے کم کرنا اور بالکل داڑھی کو صاف کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا آدمی فاسق یعنی گناہگار ہے، اور گناہگار کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے بالکل قریب ہے، اور ایسے آدمی کا اقامت کہنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں اگر ایسا آدمی اذان دے دے تو اس اذان کو لوٹانا مستحب ہے، اقامت کا لوٹانا مستحب نہیں، اذان کا لوٹانا مستحب ہے۔ تو چنانچہ اذان وہ آدمی دے، اقامت وہ آدمی کہے جو متبع سنت ہو، سنت اور شریعت کا پابند ہو، اس لیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ خود فاسق ہے، خود عمل پر نہیں، بتائیں شریعت اسے کیسے پسند کرتی ہے۔ اور وہ بھی ایک ایسا گناہ جو دائمی طور پر اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، حج پر جا رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لیکن وہ عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ گناہ کا عمل لٹکا ہوا ہے، اب یہ بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ داڑھی کٹانے والے کی امامت جس طریقے سے اس کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طریقے سے اس کا نماز پڑھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب جو حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ حکم ہے وہ کسی صالح امام کی تلاش کرے اور اس کے پیچھے نماز ادا کرے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اور مسجد نہیں اور امام نہیں تو حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں جماعت کو نہ چھوڑے، اس کے پیچھے نماز ادا کرے، اس کا گناہ اس امام پر ہوگا، جو منتظمہ ایسے امام کو رکھی ہے ان پر اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے داڑھی کٹے ہوئے یا منڈے ہوئے حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک صالح اور متبع حافظ قرآن کو تلاش کریں اور اس کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں۔ اگر آپ کو کوئی اور حافظ قرآن نہیں ملا جو کہ متبع سنت ہو، آپ اس کے پیچھے بالکل نماز چھوڑ دیں۔ آپ عوام ہو جن کو 10 سورتیں آتی ہیں وہ خود آگے بڑھے اور نماز پڑھا لے، لیکن ویسے آدمی کے پیچھے قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے اور نہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی مونڈنے کی اجرت لینا کیسا ہے؟ جس طریقے سے داڑھی ایک مشت سے کم کرنا یا اس کو بالکل مونڈ دینا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے دوسرا آدمی کا یہ عمل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ بھی ناجائز ہے، وہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مشت سے کم داڑھی رکھے ہوئے یا بالکل داڑھی کو مونڈے ہوئے آدمی کو سلام کرنا کیسا ہے؟ ایک مشت سے کم رکھنا اور بالکل داڑھی کو منڈوا دینا بالکل حرام ہے، ایسا آدمی فاسق ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر ایسے آدمی کی تعظیم اور ایسے آدمی کی توقیر بالکل مکروہ ہے۔ تو حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں ایسے آدمی کو سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن آدمی جان پہچان کا ہے یا رشتہ دار ہے تو منافرت یعنی نفرت نہ پھیلے اس غرض سے، یا رشتہ داری میں درار نہ ہو یہ غرض، یا
اسلام سے وہ بیزار نہ ہو، دین سے بیزار نہ ہو، اس غرض سے سلام کرنا اسے جائز ہے۔ بلکہ اگر سلام نہ ہو تو پھر ایک فتنہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قرآن کہتا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ تو اس جرم نہ ہونے کی وجہ سے، فتنے کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے، منافرت پیدا نہ ہونے کی وجہ سے سلام کر دے، جبکہ وہ جان پہچان کا ہو یا رشتہ دار ہو، ورنہ تو عام حالات میں جس کے بالکل بال نہیں ہے ایسے آدمی کی توقیر اور اسے سلام کرنا حضرات فقہاء اکرام نے مکروہ گردانا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ اب دیکھیں جو آدمی بال کاٹتا ہے، مونڈتا ہے، اس کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ جس طریقے سے ایک عام آدمی کے سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے اس آدمی جو داڑھی منڈواتا ہے، کٹواتا ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ داڑھی کے مسائل ہوئے، اس کے بعد ہے مونچھوں کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے داڑھی کو کٹوانا اور مونچھوں کو بڑھانا یہ کافروں کا عمل ہے، یہ یہود اور نصارہ کا عمل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں ان کے مخالفت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے مونچھوں کو تراشتے اور اس حد تراشتے کہ مونچھوں اندر کے چمڑے کی یعنی چمڑے کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو اس مونچھیں جو ہیں اس کو اصل منڈوانا ہی سنت ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں خصو، اور اس کے علاوہ اور جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لفظ مبالغے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو مونچھوں کو تراشنے میں مبالغہ کرنا یعنی خوب تراشنا اور اس قدر تراشنا کہ یہ چمڑی کی سفیدی نظر آ جائے، اندر کی چمڑی نظر آئے، یہ مستحب ہے اور یہی افضل ہے، اور افضل تو کیا بلکہ یہی سنت ہے۔ حضرات فقہاء اکرام نے یہی مسئلے کو اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں یعنی مونچھوں کو بالکل چھوڑ دیا، مونچھوں کے بال ہیں وہ منہ میں آ رہے ہیں، یہ بالکل اتنے بڑے کر دیا جو آسمان کی جانب کھڑے ہوئے ہیں، یہ طریقہ خلاف دین ہے، یہ طریقہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، سنت یہ ہے وہ خوب سے خوب تراشنا ہے مونچھوں کو، یا اس کو چھوٹی چھوٹی کر دیں، ایسا طریقہ نہ کریں کہ چہرہ بدنما نظر آئے یا اوروں کے ساتھ مشابہت ہونے لگے۔ اسی طریقے سے مونچھوں کو دائیں بائیں جانب بڑھانا، یہ عمل بھی مکروہ ہے، اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ مجاہد کے لیے مونچھوں کو بڑھانے کا حکم ہے، اس کی غرض یہ ہے، وجہ یہ ہے چونکہ مجاہد وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے اور اس کے مونچھوں سے بھی مد مقابل والے آدمی کو رعب پڑتا ہے، اس غرض سے مجاہد کو مونچھیں بڑھانے اور مونچھیں چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک حکم، اب مونچھوں کا یہ مسئلہ ہو گیا، مختصر تھے۔ سر کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ سر کے بال رکھنے کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی صورت تو یہ ہے گردہ رکھنا، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو وفرہ کہا گیا ہے، یعنی بالوں یعنی سر کے بالوں کو کانوں کی لو کے برابر چھوڑنا، یہ پہلی قسم ہے، پہلی قسم ہے گردے کی، اس کو حدیث پاک کے اندر وفرہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری ہے کانوں کی لو اور کندھوں کے اور گردن کے برابر، درمیان گردن کے برابر،
اس کو حدیث پاک کے اندر لما کہا گیا ہے۔ یہ دو قسمیں ہوئی، اور تیسری قسم بالکل گردن تک کندھوں تک چھوڑنا، یہ گردے کی تیسری قسم ہے جس کو حدیث پاک کے اندر جمعہ کہا گیا ہے۔ یہ تین شکلیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قسم یہ ہے بالکل سر کے بالوں کو مون دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت ہے سر کے بالوں کو برابر سرابر کر دینا، سارے کے سارے سر کے بال برابر رہنا، یہ صورتیں جائز ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ وہ ساری کی ساری صورتیں قضاء کے حکم میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ قضاء کسے کہتے ہیں؟ قضاء یعنی ایک طرف سے بالوں کو کاٹنا، دوسری طرف سے چھوڑ دینا، جیسا کہ آج عام فیشن ہو گیا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اچھے بھائی کتنے لوگوں نے دیکھا ہے چہرے پر داڑھی ہے، داڑھی سجائی ہوئی ہے، لیکن سر کے بال حرام طریقے سے رکھے ہوئے، ادھر نیچے سے اڑا دیا، اوپر سے بالوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بتلاتا ہے، حاجی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، کتنے سارے لوگ ہیں اس ارتکاب جرم کو اور حرام عمل کو وہ حرام سمجھتے ہی نہیں۔ آپ انہیں کتنا بھی سمجھاؤ، ان کے بچوں کے بال بھی ویسے ہیں، معصوم بچوں ویسے ہی بال لگواتے ہیں، سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس پر وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ مرد کے لیے جوڑا باندھنا کیسا ہے؟ جسے چونڈا کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، یعنی ایک آدمی گردا رکھا ہوا ہے کندھے تک، اب وہ چونڈا بنا کر رکھا ہے، تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے، گناہ کبیرہ والا یہ عمل ہے، بالکل شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے چونڈا باندھنا کیسا ہے؟ دیکھیے عورت کے لیے سر پر چونڈا باندھنا بالکل اوپری حصے پر ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقے جائز ہیں، یعنی گدی کی جانب باندھنا جائز ہے، بلکہ حالت نماز کے اندر اس کو افضل حضرات فقہاء اکرام نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ایسا ہو جو غیروں کے ساتھ مشابہت ہو رہا ہے، اس عمل کا ترک کر دینا بھی ضروری ہے۔ یہ اتنے سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ بقیہ مسائل آئندہ جمعہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔